آج ہم ایک بہت ہی فکر انگیز موضوع کے تفصیلی جائزے کے لیے موجود ہیں۔ ہم جس تحریر کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ محمد فاروق راشد کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے مسلم لیگ 1906 سے 1947 تک قیام پاکستان کی جدوجہد کا تاریخی سفر۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم سب نے تاریخ کی کتابوں میں کافی کچھ پڑھ رکھا ہے۔ بالکل پڑھا ہے، لیکن آج ہمارا مقصد محض ان صفحات کو دوبارہ پلٹنا نہیں ہے۔ مطلب ہم اس تحریر کے ذریعے ان محرکات کو کھنگالیں گے کہ آخر کیسے ایک قوم جسے مصنف کے بقول سیاسی طور پر بالکل تنہا اور کمزور کر دیا گیا تھا، اس نے ایک طویل جدوجہد کے بعد ایک آزاد ملک کا حصول ممکن بنایا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مضمون نگار نے اس سفر کا کس طرح تجزیہ کیا ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کی جو سب سے اہم بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ فاروق راشد اس پورے سفر کو محض چند بکھرے ہوئے تاریخی واقعات کے طور پر پیش نہیں کرتے۔ وہ اسے ایک باقاعدہ سیاسی بیداری اور ایک واضح نظریے کی تشکیل کے کہانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس گفتگو میں ہم مصنف کے اسی نقطہ نظر کو پرکھیں گے کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت جس کی بنیاد کچھ مخصوص اور محدود مقاصد کے تحت رکھی گئی تھی، وہ وقت کے دھارے اور سیاسی دباؤ کے تحت ایک ایسی تحریک میں بدل گئی جس نے اس پورے خطے کا جغرافیہ ہی بدل دیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ مضمون باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ فاروق راشد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات کا خاکہ کھینچتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کو کس حد تک پسماندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ جی بالکل، حالات بہت خراب تھے۔ لیکن مصنف جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ ان کی مکمل سیاسی تنہائی ہے۔ یعنی وہ صرف تعلیمی یا معاشی طور پر پیچھے نہیں تھے، بلکہ مصنف کے مطابق انہیں سیاسی میدان سے بالکل ہی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اور یہی وہ پس منظر ہے جو 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی وجہ بنتا ہے۔ بالکل۔ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، اور وہ یہ کہ نواب وقار الملک اور نواب محسن الملک جیسے رہنماؤں نے آخر ایک بالکل الگ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت اتنی شدت سے کیوں محسوس کی؟ کیوں محسوس کی؟ مضمون میں اس بات کی واضح نشاندہی کی گئی ہے کہ 1857 کے بعد مسلمانوں کو جس طرح سیاسی منظر نامے سے غائب کیا جا رہا تھا نا، اس نے ان رہنماؤں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر کوئی منظم ادارہ ان کے حقوق کی بات نہیں کرے گا تو ان کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ صحیح۔ مصنف کے نزدیک یہ قدم کسی عام سیاسی جماعت کے قیام کا نہیں تھا، بلکہ یہ سراسر ایک بقا کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ بقا کی حکمت عملی، یہ بہت دلچسپ لفظ استعمال کیا آپ نے، کیونکہ مضمون میں ایک ایسی حیرت انگیز حقیقت کا ذکر ہے جو تاریخ کے طالب علموں کو اکثر چونکا دیتی ہے۔ جی ہاں، ان کے ابتدائی مقاصد والی بات۔ بالکل۔ جب ہم 1906 میں مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد کو دیکھتے ہیں تو ان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ اور دیگر اقوام سے بہتر تعلقات کی بات تو ملتی ہے، لیکن مصنف خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان مقاصد میں برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری کا عنصر بھی باقاعدہ طور پر شامل کیا گیا تھا، جو کہ آج کل کے حساب سے کافی عجیب لگتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات بظاہر کتنی متضاد لگتی ہے کہ جس جماعت نے بعد میں انگریزوں سے آزادی کی اتنی بڑی تحریک چلائی، اس کا نقطہ آغاز ان سے وفاداری کا اعلان تھا۔ ہاں، اور مضمون نگار اسی متضاد پہلو کا بہت گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کے بقول کسی بھی سیاسی فیصلے کو اس وقت کے زمینی حقائق سے کاٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ 1906 کے حالات میں مسلم قیادت یہ سمجھتی تھی کہ انگریز حکومت کے ساتھ مسلسل محاذ آرائی مسلمانوں کو مزید تعلیمی اور معاشی پسماندگی کی طرف دھکیل دے گی۔ تو مصنف یہ بتاتے ہیں کہ وفاداری کا یہ اعلان دراصل ایک سفارتی اور دفاعی قدم تھا، تاکہ برطانوی حکومت کا اعتماد بحال کیا جا سکے۔ بالکل، تاکہ اعتماد بحال ہو اور مسلمانوں کے لیے روزگار اور تعلیم کے دروازے کھلیں۔ لیکن جیسا کہ فاروق راشد اپنے مضمون میں دکھاتے ہیں، یہ مقاصد پتھر پر لکیر نہیں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات بدلے اور ان مقاصد میں ایسی ڈرامائی تبدیلی آئی جس کا تصور شاید 1906 میں مسلم لیگ کے بانیوں نے بھی نہ کیا ہو۔ اور مقاصد کی اسی تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔
کیونکہ مضمون ہمیں سیدھا 1930 کی دہی میں لے جاتا ہے، جہاں اس تحریک کو ایک بالکل نیا فکری زاویہ ملتا ہے۔ علامہ اقبال کا کردار؟ جی، ہم سب نے 1930 کے تاریخی خطبہ الہ آباد کے بارے میں سن تو رکھا ہے، لیکن فاروق راشد اس خطبے کو محض ایک سیاسی تقریر کے طور پر نہیں دیکھتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے علامہ محمد اقبال نے پہلی بار شمال مغربی ہندوستان میں ایک آزاد مسلم ریاست کا واضح تصور پیش کر کے اس پوری جدوجہد کو ایک نظریاتی سمت فراہم کی۔ دیکھیں، مصنف نے علامہ اقبال کے کردار کو بہت باریک بینی سے پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق اقبال کا کردار ایک روایتی سیاستدان کا نہیں تھا، وہ ایک مفکر تھے۔ ایک مفکر کی حیثیت سے؟ جی۔ مضمون میں اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ متحدہ ہندوستان کے سیاسی ڈھانچے میں مسلمانوں کے تہذیبی اور ثقافتی حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر فاروق راشد اقبال کی شاعری کے اثر کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ایک مایوس قوم میں خودی، حوصلہ اور ایک نئی امید پیدا کی۔ خودی کا تصور۔ بالکل۔ مصنف کے نزدیک یہ محض ایک ریاست کا نقشہ پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ فکری بنیاد تھی جسے بعد میں نظریہ پاکستان کہا گیا، اور جس نے عام مسلمانوں کو ذہنی طور پر ایک اتنی بڑی جدوجہد کے لیے تیار کیا۔ یعنی مصنف کے خیال میں علامہ اقبال نے ایک طرح سے وہ زمین تیار کر دی تھی جس پر بعد میں ایک عمارت کھڑی ہونی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک ایسی عملی قیادت کی ضرورت تھی جو لوگوں کو منظم کر سکے، اور یہیں سے مضمون کا رخ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف مڑتا ہے۔ یہاں مصنف ایک اور بڑا متضاد مگر اہم پہلو سامنے لاتے ہیں۔ جی، ان کی ابتدائی سیاست کے حوالے سے۔ بالکل، وہ لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح ابتدا میں مسلم لیگ کے ان علیحدگی پسند نظریات کے حامی بالکل نہیں تھے، بلکہ مصنف کے الفاظ میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے، اور ایک طویل عرصے تک متحدہ ہندوستان میں تمام برادریوں کے مل کر رہنے کے زبردست حامی رہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ فاروق راشد اس تبدیلی کی نفسیات کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو متحدہ ہندوستان کا سب سے بڑا علمبردار تھا، آخر اسے اپنا نظریہ کیوں بدلنا پڑا؟ مصنف کے مطابق قائد اعظم کوئی جذباتی فیصلے کرنے والے رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ انتہائی حقائق پر مبنی سوچ رکھنے والے قانوندان تھے۔ مضمون میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ ان کے تلخ سیاسی تجربات، بار بار معاہدوں کی خلاف ورزیوں اور اس وقت کے مخصوص سیاسی حالات نے انہیں اس حقیقت کا ادراک کروایا کہ متحدہ ہندوستان کے نظام میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ناممکن ہے۔ یعنی انہوں نے حالات کو پرکھ کر فیصلہ کیا۔ جی، مصنف لکھتے ہیں کہ جب یہ حقیقت ان پر پوری طرح واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اور پھر مضمون میں 1934 کا وہ دور آتا ہے جب وہ مسلم لیگ کی قیادت مستقل طور پر سنبھالتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ کوئی بہت منظم جماعت نہیں تھی، لیکن قائد اعظم نے کس طرح اسے ایک فعال سیاسی قوت میں بدلا، یہ کمال تھا۔ بالکل، مصنف اس تنظیمی دور کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے تجزیے کے مطابق قائد اعظم کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ایک بکھری ہوئی اور غیر منظم تنظیم کو ایک ایسی مضبوط سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا جس نے پورے برِ صغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کر دیا۔ ایک ہجوم کو قوم بنا دیا۔ ہاں، فاروق راشد کا ماننا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی حکمت عملی سے ان سب کو ایک مشترکہ مقصد پر متحد کیا، اور یہی وہ اتحاد تھا جس نے برطانوی حکومت اور دیگر سیاسی قوتوں کو مسلم لیگ کے مطالبات سنجیدگی سے لینے پر مجبور کیا۔ اور اس مشترکہ مقصد اور اتحاد کا سب سے بڑا اظہار ہمیں 1940 میں نظر آتا ہے۔ مصنف 23 مارچ 1940 کے لاہور کے تاریخی اجتماع کا تذکرہ کرتے ہیں، جسے ہم عموماً قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ جی، لیکن فاروق راشد اس کی اہمیت محض ایک قرارداد پیش کیے جانے تک محدود نہیں رکھتے۔ ان کے تجزیے کے مطابق اس دن مسلم اکثریتی علاقوں میں آزاد ریاستوں کے قیام کا جو واضح مطالبہ کیا گیا، اس نے مسلم سیاست کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں، جیسا کہ مضمون نگار نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو 1940 کی اس قرارداد کا اصل اثر یہ تھا کہ اس نے مسلم لیگ کی سیاست کو مکمل طور پر دفاعی سے جارحانہ انداز میں منتقل کر دیا۔ یعنی اب صرف دفاع نہیں ہو رہا تھا،
بالکل نہیں، مصنف یہ بتاتے ہیں کہ اب بات صرف مراعات مانگنے یا ملازمتوں میں کوٹا مانگنے کی نہیں رہی تھی، بلکہ اب مطالبہ مکمل آزادی کا تھا۔ لیکن فاروق راشد ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی تاریخ میں صرف مطالبات کرنا کافی نہیں ہوتا، آپ کو زمینی سطح پر اپنی عوامی حمایت بھی ثابت کرنا ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ 1945 اور 1946 کے انتخابات کو اس پوری تحریک کا ایک فیصلہ کن موڑ یا یوں کہہ لیں کہ نقطۂ عروج قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، ان انتخابات کا ذکر مضمون میں بہت تفصیل سے موجود ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ انتخابات دراصل قرارداد پاکستان پر ایک طرح کا ریفرنڈم تھے۔ اس وقت جو دعوے کیے جا رہے تھے، خاص طور پر یہ کہ مسلم لیگ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت نہیں ہے، ان انتخابات نے ان تمام دعووں کو رد کر دیا۔ مکمل طور پر رد کر دیا۔ مصنف کے فراہم کردہ حقائق کے مطابق مرکزی اسمبلی میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہ کامیابی اس بات کا ثبوت تھی کہ مسلمان اب صرف اور صرف ایک علیحدہ وطن چاہتے ہیں۔ مصنف کے بقول یہ وہ مرحلہ تھا جہاں برطانوی حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کی آواز کو اب مزید دبایا یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان انتخابات کے نتائج نے اس وقت کے سیاسی منظرنامے پر یہ بالکل واضح کر دیا کہ علیحدہ ریاست کا مطالبہ اب چند رہنماؤں کی خواہش نہیں رہی، بلکہ یہ باقاعدہ عوام کی آواز بن چکا ہے۔ یہ سیاسی حکمت عملی اور انتخابات کا تجزیہ تو اپنی جگہ بہت زبردست ہے، لیکن فاروق راشد کے مضمون کی جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس تحریک میں شامل انسانی جذبات اور قربانیوں کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ حصہ بہت جذباتی ہے۔ اکثر تاریخی مضامین میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اعداد و شمار ہوتے ہیں، لیکن یہاں مصنف نے ان پرجوش واقعات کو بھی قلم بند کیا ہے جو اس تحریک کی اصل روح تھے۔ مثلاً وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جب قائد اعظم مختلف علاقوں کے دورے کرتے تو عام لوگ گھنٹوں ان کو سننے کے لیے انتظار کرتے تھے۔ لوگ ان کے الفاظ میں اپنے لیے امید کی کرن تلاش کرتے تھے۔ جی، اور نوجوانوں کا کردار؟ بالکل، مصنف نے نوجوانوں اور طلبہ کی بھرپور شرکت کو بہت نمایاں کیا ہے کہ کیسے انہوں نے اس تحریک کو گلی کوچوں تک پہنچایا۔ اور جذبے کی جب بات آتی ہے تو مصنف نے قیادت کی قربانی کو بھی ایک بہت ہی طاقتور واقعہ کے ذریعے پیش کیا ہے۔ مضمون میں قائد اعظم کی گرتی ہوئی صحت کا جو ذکر ہے، جی وہ بہت متاثر کن ہے۔ فاروق راشد لکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹروں نے انہیں سختی سے آرام کا مشورہ دیا تو ان کا تاریخی جواب تھا، پاکستان بننے تک مجھے آرام کا حق نہیں۔ مصنف اس واقعے کو محض ایک جذباتی کہانی کے طور پر پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے اس عزم کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اس پوری تحریک کی بنیاد تھا۔ ایک لیڈر کا اپنی قوم کے لیے عزم۔ بالکل، ان کے بقول یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ایک قیادت اپنے مقصد کے ساتھ اس قدر مخلص ہو تو وہ عوام کے اندر بھی اسی شدت کا جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ واقعی یہ ایسے واقعات ہیں جو اس تحریک کے خلوص کو ظاہر کرتے ہیں، اور اسی انتھک محنت کا نتیجہ تھا کہ مضمون کے مطابق 14 اگست 1947 کا وہ دن آیا جب برطانوی حکومت کو بالآخر ہندوستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا اور پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لیکن یہاں فاروق راشد ایک بار پھر ہمیں رک کر سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کس حوالے سے؟ وہ اپنے اختتامی تجزیے میں واضح کرتے ہیں کہ 1947 کی یہ آزادی محض ایک نیا جغرافیائی نقشہ حاصل کرنے کی کامیابی نہیں تھی۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ بے شمار قربانیوں، ہجرت کی ناقابل بیان تکلیفوں اور ایک طویل نظریاتی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ صحیح۔ ان کے مطابق اس ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی ثقافتی، سماجی اور مذہبی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور یہی وہ نظریہ تھا جس نے اتنی بڑی آبادی کو ان تمام تر مشکلات اور ہجرت کے دکھوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم فاروق راشد کے اس پورے مضمون کو سمیٹیں تو یہ 1906 سے 1947 تک کا سفر محض تاریخ کی تاریخیں نہیں ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ مصنف کے نقطہ نظر سے یہ ایک سیاسی طور پر پسماندہ قوم کی بیداری اور پھر ایک ناممکن نظر آنے والے خواب کو عملی شکل دینے کا سفر ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ حکمت عملی کیسے بدلتی ہے اور کیسے وفاداری کے اعلانات سے شروع ہونے والا سفر ایک مکمل آزادی کی تحریک پر ختم ہوتا ہے۔ بالکل درست۔
اور مصنف اپنی تحریر کو سمیٹتے ہوئے خاص طور پر نئی نسل کے لیے ایک بہت واضح پیغام چھوڑتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فاروق راشد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نئی نسل کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جو بس اتفاقاً مل گیا ہو۔ ان کی تحریر کے مطابق یہ ایک عظیم نظریاتی جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کی علامت ہے۔ صحیح۔ مصنف کا پیغام بہت واضح ہے کہ اس تاریخ کو محض ماضی کا قصہ سمجھنے کے بجائے اس کی فکری بنیادوں اور اس کے پیچھے موجود جدوجہد کو سمجھنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے جو مصنف نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آج کے اس مضمون کے تفصیلی جائزے کے اختتام پر فراہم کردہ حقائق اور مصنف کے تجزیے کی روشنی میں ایک نیا زاویہ ذہن میں ابھرتا ہے جو واقعی غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، جیسا کہ ہم نے مضمون میں دیکھا کہ مسلم لیگ کے 1906 کے ابتدائی مقاصد میں تو برطانوی حکومت سے وفاداری بھی باقاعدہ طور پر شامل تھی۔ جی بالکل تھی۔ تو اگر 1906 سے 1940 کے درمیان برصغیر کے وہ مخصوص سیاسی اور سماجی حالات پیدا نہ ہوتے، اگر وہ سیاسی حالات مسلمانوں کو وہ ابتدائی وفاداری مکمل طور پر ترک کرنے پر مجبور نہ کرتے، تو کیا آج اس خطے کا جغرافیہ ایسا ہی ہوتا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سیاسی حالات کی سختیاں اور بیرونی دباؤ ہی بعض اوقات تاریخ کے سب سے بڑے جرأت مندانہ اور آزادانہ فیصلوں کو جنم دیتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو اس پوری تاریخ کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ خیر، آج ہمارے ساتھ اس تحریر کی گہرائی میں اترنے کا بہت شکریہ۔